بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم رفیقو، محترم ساتھیو، مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 34 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ جو سبق آج کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ تقریباً 34واں سبق ہے جو القواعد العربیہ کے تحت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ دیکھیے مرکب کی 3 شقیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ تو اس میں سے ہر شق، ہر چیز مرکب ہوتی ہے، کوئی مفرد نہیں ہوتی ہے۔ تو مرکب ایک اسنادی ہوتا ہے، پھر ایک اضافی ہوتا ہے، ایک توصیفی ہوتا ہے۔ تو مرکب اسنادی کا تذکرہ گزشتہ کل ہو چکا ہے، وہ اسناد کے ضمن میں کہ جب 2 لفظ، 2 کلمے باہم مل کے آئیں، پھر اندرونی طور پر ان دونوں کے درمیان میں نسبت اور تعلق بھی پایا جائے، پھر اس کے بعد اس کے اندر بات بھی پوری ہو جائے، فائدہ بات کا ہو جائے، تو اس کو یہ اسناد کہا جاتا ہے۔ تو اسی کو ہم مرکب اسنادی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد یہ جو مرکب اضافی اور توصیفی کے الفاظ آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، یہ ہے مرکب اضافی، یہ مرکب توصیفی۔ تو ان 2 قسموں کو ہم آج اپنی گفتگو کا حصہ بنانے والے ہیں۔ تو کل آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کا نام یہاں پر لکھا گیا تھا مرکب تقییدی، پھر دوسری قسم کا نام لکھا گیا تھا مرکب غیر تقییدی۔ یعنی دوسرا لفظ، یعنی 2 لفظ ہوں، 2 کلمے ہوں، ایک کے بعد ایک، پھر اس میں سے جو دوسرا لفظ ہے یا دوسرا جز ہے وہ پہلے والے لفظ یا جز کے لیے قید کا کام کرے، یعنی اس کو خاص بنائے۔ پہلے والے لفظ کو جو آزاد تھا، جو عام تھا، اس کو خاص بنانے کے لیے دوسرا لفظ لایا جا رہا ہو، تو اس طرح کا وہ مرکب ہو تو اس کو مرکب تقییدی کہتے ہیں۔ تو مرکب تقییدی کے اندر یہ 2 قسمیں آتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کل اشارہ کیا گیا۔ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کا تعلق مرکب تقییدی سے ہے، یعنی ان 2 قسموں میں سے ہر قسم کا دوسرا لفظ پہلے والے لفظ کے لیے قید بنتا ہے، پھر وہ خاص بنانے کا کام دیتا ہے، خاص بنانے کا فائدہ دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مرکب اسنادی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ دوستو، مرکب اسنادی کا مطلب ہے کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ جڑ کے آئے اور اندرونی ربط اور تعلق اور نسبت بھی اس کے اندر پائی جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بات پوری ہو، فائدہ پورا ہو، کلام یعنی وہ مرکب کا پورا فائدہ سننے والے کو محسوس ہو، سننے والا اس سے پورا فائدہ حاصل کرے، بات مکمل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب اسنادی۔ 2 کلمے ملنے کے بعد بات پوری ہو جائے، یہ خاص چیز یاد رکھنا ہے مرکب اسنادی کے تحت میں کہ اگر 2 کلمے ملنے کے بعد نسبت ہونے کے بعد، دونوں کے درمیان تعلق پائے جانے کے بعد بات پوری ہو تو وہ ہے مرکب اسنادی۔ پھر اگر وہ بات پوری نہ ہو، دونوں کلمے مل کے آئیں، دونوں کلموں کے درمیان میں نسبت اور تعلق بھی پایا جائے، لیکن بات پوری نہ ہو اور بات کا فائدہ پورا نہ ہو، بات تمام نہ ہو، ادھوری بات ہو، تو وہ یا تو اضافی ہوتا ہے یا تو توصیفی مرکب ہوتا ہے۔ تو دوستو، کل عرض کیا گیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ جو مرکب اسنادی ہے، اسناد کی جو کیفیت ہے وہ جملے اور کلام اور مرکب مفید میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ تو مرکب مفید کی قسم ہے، مرکب مفید کے تحت میں یہ آنے والی بات ہے۔ جملہ کہیں یا کلام کہیں یا مرکب مفید کہیں یا مرکب تام کہیں، اس کے تحت میں یہ آتا ہے۔
جہاں تک مرکب غیر مفید کی قسموں کا تعلق ہے تو ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. تو 2 قسموں میں سے ہم نے جو کل لکھا تھا دوستو، مرکب تقییدی، پھر ہے مرکب غیر تقییدی. مرکب غیر تقییدی، تو تقییدی اور غیر تقییدی کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. مرکب تقییدی سے ان دونوں قسموں کا تعلق ہے. یہ جو مرکب اضافی ہو یا مرکب توصیف ہو، یہ مرکب تقییدی سے تعلق رکھتے ہیں. دوستو یہ مرکب تقییدی سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس میں سے پہلے لفظ کے لیے دوسرا لفظ، دوسرا جز، دوسرا حصہ وہ قید کا کام کرتا ہے اور خاص بنانے کا کام کرتا ہے. تو اس میں سے دوستو آج ہم لے رہے ہیں مرکب اضافی کو، تاکہ آپ کے سامنے مرکب اسنادی اور مرکب اضافی یا مرکب توصیفی جو ہوتا ہے، مرکب غیر مفید کی یہ قسمیں، دونوں کے ان سب کے درمیان میں فرق واضح ہو جائے. تو دوستو ابھی آپ نے سنا کہ مرکب اسنادی کے اندر بات مکمل ہوتی ہے، مگر مرکب اضافی کے اندر، پھر اسی طریقے سے مرکب توصیفی کے اندر بات مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ خاص فرق کی وجہ ہے. مرکب اسنادی اور اضافی اور توصیفی کے درمیان میں فرق کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بات مکمل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر بات مکمل نہیں ہوتی ہے. پھر ان دونوں کے درمیان میں بھی فرق ہوتا ہے، وہ آگے آئے گا. تو مرکب اسنادی کی مثال جو ہے کل آپ کے سامنے لکھ دی گئی تھی، وہ ہے الولد، یہ صالح، لڑکا نیک ہے. تو دوستو یہ مثال لکھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بھی بات عرض کی گئی تھی کہ اسناد کا لفظ جب بولا جائے گا، جہاں اسناد پائی جائے گی تو 2 کلموں کے درمیان میں اسناد پائے جانے کے بعد ایک کلمہ اور ایک لفظ اس میں سے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے اور دوسرا لفظ مسند یا مسند بھی کہلاتا ہے. تو اس میں سے الولدو کا جو لفظ ہے یہ مسند الیہ تھا اور یہ صالحن کا جو لفظ ہے یہ مسند تھا، کل جو ذکر کیا گیا. تو اسناد کے تحت میں مسند الیہ اور مسند ہوتا ہے. دوستو اب میں یہاں پہ اضافی کی طرف آ رہا ہوں. مرکب اضافی کے اندر سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں پر اسناد کی طرح اضافت کا لفظ. یہ دیکھیے اضافت، ادھر ہم نے لکھا تھا اس سے پہلے اسناد، تو یہ اسناد، پھر اس کے ایک طرف لکھا گیا تھا مسند الیہ، پھر دوسری طرف لکھا گیا تھا مسند. تو جس طرح اسناد کا ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور ایک مسند ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہ اضافی جو لفظ ہے یہ بنا ہے اضافت سے. تو اسناد کا جس طرح مسند الیہ اور مسند ہوتا ہے، اسی طریقے سے اضافت کا بھئی ایک مضاف ہوتا ہے، پھر دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. بھئی ایک اضافت کے تحت میں مضاف آتا ہے اور مضاف الیہ آتا ہے. یہ ایسے ہی آتا ہے جیسے اسناد کے تحت میں مسند الیہ اور مسند ہوتا ہے، مگر دونوں کے درمیان میں فرق ہے. اسناد کہتے تھے ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف اس طرح کرنا کہ سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، جیسے کہ الولد صالح، یہ جو مثال ہے اس سے واضح ہے. مگر اضافت کس کو کہتے ہیں؟ تو دوستو اضافت کہتے ہیں ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کے ساتھ کرنا، دونوں کے درمیان میں تعلق قائم کرنا، تعلق والے 2 کلمے 2 الفاظ بولنا، مگر ان کے اندر پورا فائدہ نہیں ہونا. یہ شرط ہے. بھئی اسناد کے اندر پورا فائدہ ہوتا ہے مرکب سے، پھر یہاں اضافت کے اندر پورا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اسناد کے اندر ایک مسند الیہ ہوتا ہے، پھر ایک مسند ہوتا ہے، پھر اضافت کے اندر ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. 2 کلمے یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، 2 کلمے یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، 2 کلمے سے زائد یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، 2 کلمے سے زائد یہاں پہ بھی ہوتے ہیں.
تو مگر اس کے درمیان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا. دو لفظ اور دو کلمے ملنے کے باوجود فائدہ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے قلم کا لفظ، یہ دیکھیے قلم خالد، یہ ہے قلم خالد. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوستو خالد کا قلم، یہ ہے خالد کا قلم. تو دیکھیے یہاں پہ بھی دو لفظ پائے گئے، دو کلمے پائے گئے، ایک قلم ہے ایک خالد ہے. لیکن اس کے اور الولد صالحون کے درمیان میں فرق بالکل واضح ہو رہا ہے کہ اس کے اندر بات پوری ہو رہی ہے، اور بات پوری ہونے کی اردو کی نشانی اور علامت وہ ہے پایا جا رہا. لیکن یہاں پر بات پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ادھوری ہے. خالد کا قلم، اس کے اندر کیا ہے؟ ادھورا پن ہے، بات ناتمام ہے، نامکمل ہے. دو مرکب، یعنی یہ مرکب ہے، دو الفاظ ہیں، دو کلمے ہیں، لیکن بات غیر مکمل ہے. تو اور یہ تو ہو گیا اس کے اور اس کے درمیان میں فرق. پھر اور ایک فرق بھی ہے، اس کا جو فرق ہے اس سے بھی ہونا ہے اور اس سے بھی ہونا ہے. تو اس کے اور اس کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ تو دوستو اضافی یا اضافت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے اندر دو الفاظ مل کے آتے ہیں، دونوں کے درمیان میں باہمی ربط اور تعلق اور نسبت بھی پایا جاتا ہے. لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر درمیان میں، ترجمے کے اندر درمیان میں، یعنی اردو میں کا کی کے را ری رے کا ترجمہ پایا جاتا ہے. یہ آسانی کے لیے یاد رکھنا ہے دوستو، تاکہ ہم اضافی کو، مرکب اضافی کو سمجھ سکیں. مرکب اضافی جہاں کہیں دکھے اور معلوم ہو تو ہم اس کے سلسلے میں فیصلہ کر سکیں کہ یہ مرکب اضافی ہے. تو درمیان میں کاکی کے راری رے کا اس کے اندر ترجمہ ہوتا ہے. جیسے دوستو خالد کا قلم، یہ دیکھیے کا لفظ آ گیا اردو میں. تو ایک دونوں طرف دو کلمے ہوں، دو اسم ہوں، درمیان میں کا کی کے یا را ری رے کا ترجمہ ہو تو سمجھ جانا ایک آسان سی علامت ہے کہ وہ اضافت ہے. دو کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کے ساتھ ہو، پھر فائدہ پورا نہ ہو، پھر اس کے درمیان میں کا کی کے راری رے کا ترجمہ ہو تو وہ ہے اضافت. تو لفظی بات ہے کہ دو کلمے جب ہوں گے اس کے اندر تو ایک کلمے کا تعلق دوسرے کلمے سے ہوگا، جیسے یہاں ہوا تھا. تو یہاں پہ کس کلمے کا تعلق کس کلمے سے ہوگا؟ تو دوستو یہ جو پہلا لفظ ہے نا عربی میں قلمو کا لفظ، دوسرے نمبر پر ہے خالدین کا لفظ. تو قلمو جو پہلا لفظ ہے تو اس کا تعلق، پہلے والے لفظ کا تعلق دوسرے والے لفظ سے قائم کیا جاتا ہے. پہلے والے لفظ کا تعلق دوسرے والے لفظ سے قائم کیا جاتا ہے اضافت میں. درمیان میں کا کی کے راری رے کا ترجمہ ہوتا ہے، بات نامکمل رہتی ہے. تو پہلے والا جو لفظ ہے قلمو ہے، دوسرے والا لفظ ہے خالدین. تو قلمو کا تعلق خالدین سے قائم کیا جا رہا ہے. تو جس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے مضاف. پھر جس سے اس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے، جس کی طرف نسبت اور جس کی طرف وہ تعلق کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے مضاف الیہ. یہاں تھا مسند الیہ اور مسند. جس کا تعلق قائم کیا جائے تو اس کو مسند کہتے تھے. کہاں؟ اسناد میں، بات مکمل ہونے میں، مرکب مفید میں، کلام میں اور جملے میں. جس سے اس کا تعلق قائم کیا جائے اس کو مسند الیہ کہتے تھے. یہاں پر اضافت کی بات ہے، اسناد کی نہیں ہے. تو اسناد اور اضافت کے درمیان میں بنیادی اصل جو فرق ہے وہ فرق صرف بات کے پورے ہونے یا نہ ہونے کا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا فرق اس کے اور اس کے درمیان میں یہ ہے کہ یہ جو اضافت ہوتی ہے، اضافت کی جو نسبت ہوتی ہے، مرکب اضافی جو ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں کا کی کے راری رے کا ترجمہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ پایا گیا قلم خالدین، خالد کا قلم. دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے دوستو، جب ہم مطلب عربی سے اردو میں مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، مرکب اضافی کا ترجمہ منتقل کریں گے اردو میں، تو عربی کا الٹا ترجمہ ہوتا ہے. بھئی عربی کا الٹا ہوتا ہے. جیسے دوستو دیکھیے قلمو کا لفظ ہم یہاں پہلے کے لکھے تھے اور خالدین کا لفظ عربی میں یہاں بعد میں ہے، دوسرے نمبر پر ہے. تو اب ترجمہ کرنے میں خالد کا لفظ پہلے بولیں گے اور قلم کا لفظ بعد میں بولیں گے.
تو عربی کا الٹا ترجمہ اردو میں کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ مرکب اضافی کا اچھا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوگا خالد کا قلم۔ اگر ہم یہ کا ترجمہ کرنے بیٹھیں گے سلسلہ وار ترتیب کے حساب سے، قلم کا خالد ہو جائے گا، پھر قلم کا خالد، تو ترجمہ ایسا ہوگا خالد کا قلم۔ تو عربی میں جو لفظ پہلے ہوگا تو اس کا نام ہے مضاف، کیونکہ اسی کی نسبت بعد والے لفظ کی طرف کی جا رہی ہے۔ پھر وہ جو بعد میں آنے والا لفظ ہے اس کا نام ہے مضاف الیہ۔ مگر اردو میں جو عربی میں پہلے بعد میں مضاف الیہ ہے تو وہ پہلے لکھا گیا ہے وہ لفظ، تو یہ مضاف الیہ ہوگا پہلے اردو میں۔ یہ دیکھیے اردو میں یہ مضاف الیہ ہوگا، خالد کا لفظ مضاف الیہ جو ہے وہ پہلے آ گیا، یہاں عربی میں بعد میں آیا تھا مضاف الیہ۔ پھر قلم کا جو لفظ ہے وہ اردو میں بعد میں آیا جو پہلے تھا، تو یہ ہو گیا مضاف۔ تو اس بات کو آپ دیکھ کر یہ فیصلہ کریں، یہ ذہن میں رکھیں کہ عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، جبکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے ترجمے کے اعتبار سے۔ یہ چیزیں بھائی اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ مرکب اضافی کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، بر وقت ہم مرکب اضافی کو سمجھ کر اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کر سکیں، اس کے بارے میں ترجمہ صحیح کر سکیں۔ تو اضافت اور اسناد کے بنیادی فرق کو آپ ذہن میں رکھے ہوں گے دوستو۔ امید ہے کہ اسناد کے اندر بھی ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہوتی ہے لیکن بات پوری ہونے کی نسبت ہوتی ہے، جبکہ اضافت کے اندر بھی ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف پائی جاتی ہے لیکن اس کے اندر بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ پھر درمیان میں کا کی کے راری رے کا ترجمہ ہوتا ہے اور ترجمہ اردو میں الٹا ہوتا ہے۔ تو دوستو اور ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ عربی میں یہ جو پہلے نمبر پر مضاف آیا، قلمو کا لفظ مضاف ہے، تو عربی میں جو مضاف ہوگا، یہ جو مضاف ہوگا پہلے نمبر پہ جو لفظ آئے گا اس کے اوپر الف لام تنوین نہیں آئے گی۔ یہ ابھی فی الوقت یاد رکھنا ہے کہ الف لام اور تنوین اس کے اوپر نہیں آئے گا، جبکہ دوسرا جو لفظ ہے مضاف الیہ جس کو کہتے ہیں اس کو ہمیشہ زیر ہوگا۔ اس کو کیا ہوگا دوستو؟ فی الوقت یاد رکھنا یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو زیر ہوگا۔ مضاف پہ الف لام تنوین نہیں آئے گی، نہیں ہوگی۔ پھر مضاف الیہ پہ زیر ہمیشہ ہوگا۔ تو مضاف الیہ کے اندر ہونے کی بات ہے اور مضاف کے اندر نہ ہونے کی بات ہے۔ اس میں نہ ہونے کی قید ہے، کیا نہیں ہوگا مضاف پر؟ تو الف لام تنوین۔ پھر مضاف الیہ کو ہوگا کیا؟ تو زیر ہوگا ہمیشہ۔ تو جہاں کہیں مضاف الیہ ہے اس کو زیر دیں گے ہم، جہاں مضاف بنا، جو لفظ مضاف بن رہا ہے اس کو ہم الف لام اور تنوین سے صاف رکھیں گے، خالی رکھیں گے۔ تو دوستو یہ ہے اسناد اور اضافت کا معاملہ اور دونوں کے درمیان میں ایک فرق۔ تو آج کی گفتگو مرکب تقیید کی اس پہلی قسم کے سلسلے میں ہم نے کی، آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو ذہن میں اتارے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب قواعد آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد جملوں کی شکل میں ہم یہ سارے قواعد کو جاری کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے اور بات اجاگر ہو جائے گی، تفصیل سے بات آئے گی، اور مطلب یہ ہے کہ جاری کرنے اور نافذ کرنے کے اعتبار سے آپ کے اندر صلاحیت اور لیاقت پیدا ہوگی۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ جو کلاس چل رہی ہے اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔